السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، دعا کے حوالے سے چند گزارشات کو پہلے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ دعا کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچتی ہے۔ عمل بہت چھوٹا ہے، صرف ہاتھوں کو پھیلانا ہے، اللہ رب العزت کی مدد اتر جاتی ہے۔ ابو بغلق نامی صحابی کا واقعہ حسن بصری سے منقول ہے، امام ابن قیم نے اس کو بیان کیا کہ ابو مغلق صحابی اپنے سامان کے ساتھ، اپنے خچر کے ساتھ ایک جنگل سے گزرتے ہیں۔ اچانک ایک ڈاکو آ جاتا ہے، ڈاکو ان سے ان کا سامان بھی کھینچ لیتا ہے اور ان کی جان کے بھی در پہ ہو جاتا ہے۔ تو ابو مغلق نامی صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے مال تو لے لیا، اب میری جان تو بخشی کر دیجئے، آپ کو مال چاہیے تھا، آپ نے لے لیا۔ تو وہ کہتا مال تو پہلے ہی میرا ہو چکا ہے، اگر میں تیری جان چھوڑ دوں گا تو تو جا کے لوگوں کو خبر کرے گا اور مجھے پکڑوا دے گا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں پھر میری یہ خواہش ہے کہ آپ آخری میری خواہش پوری کر دیں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ سجدے کرنا چاہتا ہوں، کچھ سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں آپ نے غور کرنا ہے، وہ سجدے میں پڑھتے ہیں یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، بار بار یہ دعا سجدے میں پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اس امید کے اوپر، اس آس کے اوپر کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، جو پکارنا تھا رب کو میں نے تو پکار لیا کہ اے مددگار میری مدد نازل فرما دے۔ کیا دیکھتے ہیں سامنے ڈاکو مرا پڑا ہے، ایک بندہ ہاتھ میں نیزہ لیے کھڑا ہوا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں چوتھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں۔ جس وقت آپ نے پہلی مرتبہ یہ نعرہ بلند کیا تھا یا مغیث اغثنی، تو آسمان تک آپ کی آواز آئی، اور فرشتوں نے جب دوسری مرتبہ آپ کی آواز کو سنا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، ہمیں اس بندے کی مدد کے لیے بھیجا جائے جس کی پکار کو اتنا اونچا اٹھایا جا رہا ہے، اور میں چوتھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں جس کی بات کو اللہ رب العزت نے منظور کیا اور میں آپ کی مدد کے لیے نازل ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے جب بندہ ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، اللہ چیلنج کرتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ پھر اسی آیت کے اندر آگے جا کے الہ مع اللہ، کیا اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو پریشانیاں دور کر سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو جب بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کس سے رجوع کرنا ہے؟ عمل چھوٹا ہے، اس کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب، اس کا نعم البدل بہت ہی بڑا ہے۔ عبداللہ ابن تامر کا مشہور واقعہ ہے، بادشاہ، لمبا چوڑا واقعہ، صرف دعا کے والے سے جو بات اس واقعے کے اندر ملتی ہے میں آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن تامر کو بادشاہ اٹھا کے لے گئے، ایمان بدلوانے کی کوشش کی، نہیں بدلا، کہا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے پھینک دو، اس کو سمندر میں لے جاؤ، وہاں پہ غرق کر دو۔ جب بھی یہ معاملہ ہوتا وہ کیا الفاظ کہتے تھے؟ اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جیسے آپ چاہیں، میں نہیں بتاتا مجھے اس طرح بچائیے، جیسے آپ چاہیں مجھے ان سے نجات دے۔ سمندر میں پھینکنے لگے ہیں، کشتی الٹ گئی، وہ بچ کے آگے، پہاڑ سے گرانے لگے ہیں، سارا پہاڑ ہلا، باقی سارے غرق ہو گئے، یہ بچ گئے۔ اسی طرح آپ نے مشہور واقعہ غار کا بھی سنا ہوا ہے کہ غار کے اندر بھی پتھر آ گیا۔ جب مادی اسباب ختم ہو جائیں نا دنیا کے اندر، صرف روحانی اسباب باقی رہ جائیں، اس وقت بھی اور دنیاوی اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے تو اللہ رب العزت ایسی مدد نازل کرتا ہے کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ غار کا واقعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن ہمارا اس کے اوپر عمل نہیں۔ 3 افراد پھنسے، تینوں نے ہمارے نصاب میں واقعہ شامل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے دعا کی، ہاں ساتھ میں اپنے نیک اعمال کا واسطہ بھی دیا کہ اللہ رب العزت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ نیک عمل خالص آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو میری دعا قبول کر لیجئے۔ اس بات سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کے لیے نیک عمل کا واسطہ دینا جائز ہے۔ یہ وسیلے کی بعض اقسام جن کے اوپر امت کا اجماع ہے وہ 3 ہیں اجماع، باقی میں اختلاف موجود ہے، تو اس لیے ہم وہ اجماعی باتیں آپ کے سامنے مختصر رکھ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے خوبصورت نام ہیں۔ اے اللہ آپ رزاق ہیں، رزق دیجئے، اے اللہ آپ رحمان ہیں، رحم کیجئے، اے اللہ آپ شفا دینے والے ہیں، شفا دیجئے، شافی ہیں، کافی ہیں وغیرہ، جتنے اللہ کے نام ہیں ان کے ذریعے اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے، اللہ سنتا ہے۔
اسی طرح اپنے نیک عمل کا، ذاتی نیک عمل کا، یہ نہیں اللہ فلاں کا نیک عمل تھا تو مجھے نجات دے دے، نہیں، اپنا نیک عمل کہ میں